الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين. استنبول میں نئی تاریخ رقم سینکڑوں برس پرانی گرینڈ آیا صوفیہ مسجد میں 86 برس بعد نماز جمعہ کی ادائیگی. عظیم مسجد کے چاروں میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں. چاروں میناروں سے الگ الگ سمت میں اذان کی پرسوز صدا پر کئی آنکھیں اشکبار. روح پرور مناظر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ترک صدر سمیت اعلیٰ حکام نے نماز جمعہ کی ادائیگی کی. طیب اردوان نے تلاوت میں بھی حصہ لیا. مفتی اعظم ترکی ڈاکٹر علی ارباش نے خصوصی دعا کرائی. ہزاروں افراد نے آیا صوفیہ کے ارد گرد گلیوں، بازار اور سڑکوں پر جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی. آج سے آیا صوفیہ مسجد میں باقاعدہ 5 وقت نماز ادا ہوگی. I have prayed 2 rakah namaz and prayed for people of Pakistan and our brothers and sisters in Kashmir. آیا صوفیہ ترک رکن پارلیمنٹ کی جانب سے کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی نفل کی ادائیگی. علی شاہین نے خصوصی پیغام میں کہا اس تاریخی دن پر پاکستان اور کشمیر کے لیے دعا گو ہے. گوادر کی تعمیر و ترقی کا منصوبہ پورے علاقے کے لیے گیم چینجر ہے. بلوچستان میں امن و امان اولین ترجیح. وزیر اعظم کا قومی ترقیاتی کونسل کا دوسرا اجلاس. بلوچستان منرل ایکسپلوریشن کمپنی کے قیام کی بھی منظوری. اجلاس میں آرمی چیف اور DGISI کی بھی شرکت. عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں آرڈیننس لایا گیا. آرڈیننس میں بھارتی جاسوس کلبھوشن کی سزا ختم ہوئی، نہ ہی کوئی سہولت دی گئی. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. حساس سیکیورٹی معاملات میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. NRO وہ ہوتا ہے جو پرویز مشرف نے دیا جس میں سزائیں ختم ہوئیں. بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں تقریر کے بعد کورم کی نشاندہی کر کے بھاگ جانا شرمناک ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مراد سعید بلاول زرداری کی جھیڑ بن چکے. بلاول اپنی رٹی رٹائی تقریر کے جواب میں مراد سعید کی تقریر برداشت نہیں کر سکتے. یورپین ایئر سیفٹی نے 6 مسائل اٹھائے تھے جن میں سے 5 حل کیے. فلائٹ سیفٹی کے حوالے سے مسئلہ حل نہیں کیا گیا. روز ویلٹ ہوٹل فروخت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. کیا یہ درست ہے کہ کراچی سے آنے کو فلائٹ سیفٹی کے معاملہ کور اپ کیا؟ اس قدم کو اس لیے اٹھایا گیا کہ PIA کی نجکاری کی جائے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کا سینٹ میں اظہار خیال. پائلٹس لائسنس کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. PIA میں ماضی میں جعلی لائسنس پر بھرتیاں کی گئیں. وزیر ہوابازی غلام سرور کا سینٹ میں اظہار خیال. بتایا 17 پائلٹس 66 ٹیکنیکل سٹاف جعلی ڈگری پر نکلے. کسی نے بھی جس کی جگہ بیٹھ کر امتحان دیا اس کا لائسنس بھی کینسل کیا جائے گا. حزب اختلاف کے بعد حکومتی اتحادی بھی نیب کے نشانے پر. لاہور ہائی کورٹ میں چودھری برادران کے خلاف رپورٹ جمع. چودھری برادران نے بھی بے نامی اکاؤنٹ استعمال کر کے منی لانڈرنگ کی. چودھری شجاعت حسین نے 123 ملین کی پراپرٹیز بنائی. نیب رپورٹ میں دعویٰ. چودھری برادران کا نیب رپورٹ پر سخت رد عمل. 20 سال پرانے کیس کی دوبارہ سماعت کو سیاسی انجینئرنگ قرار دے دیا. ترجمان چودھری برادران کے مطابق نیب چودھری برادران کو کوئی ایسا اثاثہ نہیں بتا سکا جو ان کی آمدن سے زائد ہو.
حکومت نے اپوزیشن کو نیب قانون کا مجوزہ مسودہ تاحال حوالے نہیں کیا، چیف وہپ ملک عامر ڈوگر کی نیوز سے گفتگو میں تصدیق۔ سندھ حکومت کا انوکھا خیبر پختونخوا کے افیسر ضیاء الرحمان کو کراچی میں ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا۔ ضیاء الرحمان مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی ایم کیو نے تعیناتی کو مسترد کر دیا۔ خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں دوسرے صوبے سے ڈپٹی کمشنر تعینات کر کے کراچی پر شب خون مارا گیا۔ کراچی والوں کی سنی گئی، سندھ ہائی کورٹ کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا حکم، کے الیکٹرک کو تاروں سے کنڈے ہٹانے کی ہدایت۔ عدالت نے کے الیکٹرک انتظامیہ سے 25 اگست کو پیش رفت رپورٹ طلب کی لی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 3 سے 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ کہ الیکٹرک کراچی کے لوگوں کو چکمہ دے رہی ہے، اس کے پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں 3100 میگا واٹ سے کم بجلی کے الیکٹرک سے نہیں لیں گے۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے، لاہور کی اکثر دکانوں پر آٹا غائب، فائن آٹے کی بوری 100 روپے مہنگی۔ نان روٹی ایسوسی ایشن کا عید کے بعد نان کی قیمت میں اضافے کا عندیہ۔ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت اور گندم کوٹے پر فلار ملز مالکان سراپا احتجاج۔ وزیر زراعت سندھ اسماعیل راہو کہتے ہیں وفاق میں جان بوجھ کر مصنوعی بحران پیدا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ سے الگ الگ ملاقاتیں۔ عمران خان کو پنجاب میں جاری سیاسی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ سردار عثمان بزدار کا ملک کی ترقی کے لیے نئے منصوبوں کا اعلان۔ راولپنڈی میں عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور گورنر شاہ فرمان کی وزیر اعظم سے طویل ملاقات۔ کپتان نے وزیر اعلیٰ کو فیصلے کرنے کا مکمل اختیار دے دیا۔ ٹھیک کام نہ کرنے والے وزیر یا مشیر کو گھر بھیجنے کے واضح احکامات۔ شہرام خان ترکی کو دوبارہ کابینہ میں لانے پر اتفاق۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث مزید 54 افراد نابحق اموات کی تعداد 5763 ہو گئی۔ 1209 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 2,70,400 تک جا پہنچی۔ 2,19,783 مریض صحتیاب ہوئے۔ پی ٹی اے کا پب جی پر پابندی کا فیصلہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آن لائن گیم فوری بحال کرنے کا حکم۔ جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ پی ٹی اے نے شہریوں کی شکایت کے بعد پب جی پر پابندی لگائی تھی۔ آصف علی زرداری اور فریال تالپور پر آج بھی فرد جرم عائد نہ کی جا سکی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج کی مصروفیات کے باعث منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت نہ ہو سکی۔ فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 29 جولائی تک مؤخر۔ زرداری اور فریال تالپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط کے خلاف حریت کانفرنس کی کال پر ہڑتال۔ دختران ملت کی چیئرپرسن آسیہ اندرابی کی تہاڑ جیل کے سزا وارڈ میں منتقلی کے خلاف مظاہرے۔ قابض فورسز کی متعدد شہروں میں غیر قانونی گرفتاریاں اور پرتشدد کارروائیاں جاری۔ ملک کے 5 مخصوص اسلامی اصلاحاتی پولیو مہم میں مزید 2 روز کی توسیع۔ دشمان اصلاحاتی پولیو پروگرام کے مطابق مہم 25 جولائی تک جاری رہے گی۔ آج اور کل اٹک، فیصل آباد، جنوبی وزیرستان، کراچی اور کوئٹہ میں پولیو مہم جاری رہے گی۔ پاکستان کی زراعت کے شعبے میں بڑی کامیابی، فصلوں میں سپرے کرنے کے لیے جدید ڈرونز تیار۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں ڈرونز کا استعمال نہ صرف زراعت، پیٹرولنگ اور مانیٹرنگ کے لیے بھی کیا جا سکے گا۔
वजारत IT की बड़ी कामयाबी, IT बरामदात कीमत में हासिल होने वाली तरसीराती ज़ब्त में इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 में IT बरामदात में 23.71% इजाफा हुआ। कराची के ढेर से सिंध हाई कोर्ट भी परेशान। कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। जस्टिस खादिम हुसैन शेख के रिमार्क, आइंदा समात पर डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बल्दियात समेत दीगर से जवाब तलब। ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। कराची में छोटे कद का गहना सबकी तवज्जो का मरकज, नायाब नस्ल का गहना, मारधाड़ मास्टर और खूब शरारती। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कराची के इलाके नानकवाड़ा में पुरानी चीज को बिल्कुल नया बनाने का फन, पुराने पंखे हो या स्टैंड या कोई भी डेकोरेशन पीस हो, मेहनत कर सब अशिया का रंग और रूप महारत से निखारने में मसरूफ। और साबिक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन माइक टायसन की 15 साल बाद रिंग पे वापसी। 54 साल बॉक्सर की 51 साल राय जूनियर्स के मद्दे मुकाबले आने का ऐलान। माइक टायसन के मुकाबले की शानदार होने की तवक्को।